بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ جسمانی طاقت اور کمزوری کے لیے 3 کھجوریں بے حد فائدہ مند ہیں۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شام شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پہ لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ چائے استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں بھی خوف ہوتا ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھ لو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ برگدے کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے 1 کھجور ہی کیوں نہ کھائیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں اور رات کے کھانے کے بعد پیدل ضرور چلیں۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھانا چاہیے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں۔ کچی ادرک کھانے کے بعد سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائیں۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں اور بادام کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ اجوان کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھیرا کھائیں۔ لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں۔ کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پہ لگائے تو چہرہ خوبصورت نکلے گا۔ اندھیروں میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیروں میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ اندھیروں میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنی شروع ہو جائے تو بدن پہ ارک گلاب اور 7 چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارہ کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے
ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر مباشرات کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کالے بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، بھورے رنگ والے بھنے ہوئے چنے، گائے اور بھینس کا کچا دودھ، دیسی گھی اور وہ بھی گائے کے دودھ کا، مسور کی دال، پالک کی سبزی، شتر مرغ کا انڈا، مرغابی کا کچا انڈا، ادرئی مچھلی۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ جریان اور احتمام میں کیلا کھانا انتہائی مفید ہے۔ کیلا معدہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے اور نفس کو طاقت دیتا ہے۔ گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا ضرور کھائیں۔ جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ نہار میں روزانہ ایک سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھانے کا معمول بنا لیں تو قبض نہیں ہوتی۔ قبض والوں کو سیب چھلے سمیت کھانا چاہیے۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے کینسر نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک لیمو چاٹنے سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے بدن بھاری نہیں ہوتی۔ روزانہ 12 گلاس پانی پینے سے سکن پرابلم نہیں ہوتی۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے سے سکون ہی سکون ملتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار میں پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ نمکین پانی پینے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والا انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوان کا تیل استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 2 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔
جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیموں چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ امرود مثنے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوان کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پہ 3 دن تک لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے دوران 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقیات اور لوگ۔ جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پہ نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ مالٹا کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثنے کی کمزوری ہو، نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ میں درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ پئیں۔ عقل مندوں کی نظروں میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پئیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناشتے میں سیب اور دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پہ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر منہ میں جالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ صبح کے وقت ایک کچا لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔
چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ناظرین و اکرام، لیمو پانی بدن کی زہریلے معدے سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ سفید کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو، وہ بندہ آم ضرور کھا لیا کرے۔ اجوان کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین و اکرام، گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناک کے اندر 2 سے 4 قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کریں۔ ناظرین و اکرام، رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 نوالے کیوں نہ کھائیں۔ کھانے سے قبل جو 2 کام کر لیتا ہے اس کی زندگی پر کبھی بیماری نہیں ہوگا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ سر پہ ہلکا گرم تیل لگانے سے دماغی صلاحیت کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا